الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، اگر حضرات کے سامنے کلام مجید کی عظیم الشان آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاکید فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل و عیال کو، آپ اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ صرف اپنی ذات کے حد تک نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ تمہیں دوسروں کو اور اپنے ماتحتین کو نماز پر لانا ہوگا، اس کی پابندی جو ہے تو کروانی ہوگی اور اس کے لیے تمہیں سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جمے رہیے، اس نماز کی پابندی کیجیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. بعض آقا وہ ہوتے ہیں جو اپنے غلاموں کو کام پر لگا دیتے ہیں اور ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کام پر لگ جاؤ اور کما کر مجھے روزی دو، روزی تو میں تمہیں دوں گا، بس تم تو نماز کی پابندی کیجیے، نماز کا حکم اپنے اہل و عیال کو جو تو دیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو مارو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو. ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سناؤ، کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائے. تو اسلام اتنا حساس مذہب ہے، جس راستے سے برائی کے آنے کا خدشہ ہے، ڈاؤٹ ہے، اسلام اس راستے کو بند کر دیتا ہے. جس سوراخ سے برائی کے آنے کا خدشہ ہے، اسلام اس سوراخ کو بند کر دیتا ہے. آج ہم جو ہے بچوں کے اور اولاد کی محبت میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہم نے بچیوں کے ہاتھوں میں تھما دیے اور ہم جو ہے ان پر کوئی جو ہے ہم نگرانی جو ان پر نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت پارسا ہیں. تو قرآن اور حدیث میں جو یہ فرمایا کہ بچپن سے بچوں پر نگرانی رکھو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. کہیں شیطان ان کو کسی گناہ پر ورغلائے نہیں، کسی برائی پر ان کو آمادہ نہ کرے، کسی برائی کی طرف ان کو نہ لے جائے. اس لیے نگرانی رکھو اور اس دروازے کو، اس سوراخ کو بند کر دو جس سے برائی کے آنے کا خدشہ ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بناؤ، 7 سال کی عمر سے نماز کا ان کو پابند بناؤ. بعض لوگ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لا لیتے ہیں جو 3 سال اور 4 سال کے، جن کے اندر کوئی شعور نہیں. بہت ساری مرتبہ مسجد کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیتے اور مسجد کے اندر جو ہے تو وہ غلاظت کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، لوگوں اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ، مجنونوں سے، پاگلوں سے جن کے اندر کوئی شعور نہیں. مسجد کا کیا احترام ہے، اس کا کیا آداب ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اندر کوئی شعور نہیں، ہاں جب 7 سال کے ہو جائے، 7 سال سے کچھ بڑے جو ہے تو عمر ان کی بڑھ جائے، اس وقت کوئی شعور ان کے اندر آتا ہے. تو فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، 10 سال کے ہونے
ٹیوشن میں جائے ہم مارتے ہیں, ہمارا سودا سلف نہ لا کر دے ہم مارتے ہیں, لیکن وہ نمازوں پر نمازیں چھوڑ کر چلا جاتا, ہم کبھی جو اس کو ڈانٹتے نہیں, ہم کبھی جو اس کی بات پوچھ نہیں کرتے, ہم کبھی جو ہے اس کی خبرداری نہیں کرتے, یہ کس حد تک دین سے بیزاری اور دین سے بے وفائی کی جو تو علامت ہے. اس لیے بچوں کو بچپن سے مسجدوں سے جوڑے رکھو, ایک ماحول ان کو ملے گا, مسجد والا ماحول, نمازیوں کا ماحول, اس لیے کہ نماز کے اندر وہ تاثیر ہے, نماز کے اندر وہ پاور ہے جو بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. نماز ایک قسم کا لگام ہے, جب لگام یہ ختم ہو جائے تو وہ جانور آوارہ ہو جاتا ہے, وہ کہیں پر بھی منہ مارتا ہے, وہ کسی کے کنٹرول میں اور قابو میں نہیں رہتا. نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے اور اس کا دل منور رہتا ہے, اس کا دل زندہ رہتا ہے. نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے دلوں کے اندر کثافت, گندگی جو تو آ جاتی ہے, اور پھر انسان کے اندر نیکیاں کرنے کی وہ جو ہے طبیعت اس کی نہیں رہتی. اس کے بچپن سے جب نماز کا عادی بناؤں گے تو اس کا دل صاف شفاف رہے. اس لیے قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن, جس کی خوراک, جس کی غذا انسان اور پتھر ہے. جہنم کی غذا کیا ہے؟ انسان ہے, پتھر ہے. بڑے بڑے پتھروں کو اور چٹانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا, انسانوں کو جہنم کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے گا. تو جہنم کی اصل غذا, اس کی خوراک انسان اور پتھر ہے. اس جہنم سے اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنے آنے والی جو ہے نسلوں کو جہنم سے جو ہے بچانے کی جو کوششیں کرو. یہ قرآن اور احادیث جو ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. اور نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے, اس کے بغیر جو مسلمان رہتا ہی نہیں. ایک مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں. یہ اسلام میں ہے ہی. منافقوں کی بھی جو ہے یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے جماعت سے نماز چھوڑ دے. صحابہ کے دور میں ایک شخص حضور کے پاس آیا, حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا, فراغندہ حال, بکھرے ہوئے بال, ابھی اسلام کے اندر جو تو داخل ہوا. اس نے اسلام کے ارکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ, جب تو اسلام میں داخل ہو گیا تو اب ہر رات اور دن میں تجھے 5 نمازیں پڑھنی ہوگی. سب سے پہلا حکم آپ نے یہ دیا. اس نے کہا حل علیہ شیء, اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع, نہیں, ہاں اگر کچھ نفلی اگر تو پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے, ورنہ کوئی پابندی نہیں. پھر آپ نے اس کو روزے کے تعلق سے
چھوٹ گیا اور جان بوجھ کر فوت ہو گیا. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے تعلق سے حساب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھ ہوگی. ان صلحت صلح سائر عملی وان فسدت فسد سائر عملی. اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہے اور اگر نماز میں کھوٹ ہے تو سارے اعمال میں کھوٹ. نماز ایک معیار ہے مسلمان کے لیے. نماز اس کی دیکھی جائے گی, نماز اس کی صحیح ہے, سارے اعمال پر سرسری نظر ڈالی جائے گی اور اس کو جنت کا جو فیصلہ دے دیا جائے. نماز میں کھوٹ ہے, کمی ہے, خامی ہے, بڑی باریک بینی سے اس کا حساب لیا جائے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ کسی صورت میں نماز نہ چھوڑے. آج اس قدر نماز سے غفلت نوجوانوں کے اندر جو آ چکی ہے, رات میں 2-2 بجے تک کیرم بورڈ کھیلیں گے, رات میں 2-2 بجے تک جو ہے موبائل اور فلمیں اور ڈرامے اور سیریلیں دیکھیں گے, اور صبح کی فجر کی نماز میں ایک سخت جو ہے مسلمانوں کی نظر نہیں آتی. بالکل قبرستان کو جو مسلمانوں کا محلہ پڑا ہوا ہے, اور جو نمازی ہے وہ بھی بس چندے چنے چند بوڑھے اور چند جو ہے اللہ کے نیک بندے جو صف اول میں جو نظر آتے ہیں. نماز سے اس حد تک پوری مسجدوں سے اس حد تک ہمارا رشتہ جو تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ حالات کا جو تو شکار ہے. نماز کا احترام کریں گے, اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا نیرانکم اوقدتموها فاطفئوه. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ایک فرشتہ آسمان پر ندا لگاتا ہے, آواز لگاتا ہے, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها. اٹھو جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھڑکا دیا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے جہنم کی آگ بھڑک جاتی ہے, اور نماز میں وہ پاور ہے, نماز کی وہ تاثیر ہے, وہ جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے. حدیث میں فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے, ہر نماز کے وقت فرشتہ آسمان میں ندا لگاتا ہے, قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها. لوگوں جہنم کی جس آگ کو تم نے اپنے گناہوں کی بدولت بھڑکایا ہے, اٹھو اس آگ کو بجھاؤ. مسلمان کو اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کی وجہ سے آگ بجھ جاتی. ایک روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون اذا صلیتم الصبح فصلتها. لوگوں تم نے گناہ کر کے جہنم کو بھڑکایا ہے, جوش دلایا ہے. اذا صلیتم الصبح فصلتها. جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو جہنم کی وہ آگ بجھ جاتی ہے. ثم تحترقون, پھر فجر سے لے کر ظہر تک گناہ کر کے تم جہنم کو بھڑکاتے ہو, جہنم کو جوش دلاتے ہو. اذا صلیتم الظہر فصلتها. جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو جہنم کی وہ آگ بجھ جاتی ہے. نماز میں وہ تاثیر ہے جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے. ثم تحترقون, پھر زور سے اثر تک تم گناہ کرتے رہتے ہیں, جہنم پھر بھڑک اٹھتی ہے, جوش مارتی ہے. اذا صلیتم العصر فصلتها. جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو عصر کی نماز جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے. پھر اسی طرح مغرب اور اسی طرح عشاء. تو نماز کی وہ تاثیر ہے, وہ پاور ہے جو جہنم کی آگ کو جو تو بجھا دیتی ہے. بڑے بڑے گناہوں کو جو تو نماز جو تو دھو دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور آ کر اس نے جو ہے عرض کیا, طاہرنی یا رسول اللہ, طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں. میں وہ گناہ کر آیا ہوں جس پر حد جاری ہوتی ہے. حد کس پر جاری ہوتی ہے؟ زنا پر جو اسلام میں حد ہے, چوری پر ہاتھ کاٹنے کی جو تو حد ہے, شراب پینے پر کوڑے لگانے کی حد ہے. تو یہ چند گنے چنے گناہ ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے اسلام میں. تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں ایسا گناہ کر کے آیا ہوں جس پر حد جاری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, میں جس میں کچھ دیر بیٹھا, اذان ہو چکی تھی, نماز کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے نماز پڑھائی, صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, اس بندے نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے حد جاری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. نماز کے بعد پھر حضور سے کہنے لگا طاہرنی یا رسول اللہ, طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں. آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھا تو نے کیا گناہ کر کے آیا, آپ مجھ سے کہا اما صلیت معنا, اما صلیت معنا, کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ابھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد غفر لك ذنبك, اٹھ جا, اللہ نے تیرے گناہ کو نماز کی برکت سے معاف کر دیا. نماز کی اس برکت سے اللہ نے تیرے اس بڑے گناہ کو جو تو دھو دیا. تو نماز کی وہ تاثیر ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. لیکن نماز کے نہ پڑھنے پر دل میں کثافت اور دل میں گندگی اور میل جو تو جمع ہو جاتا ہے, اور انسان کی طبیعت جو نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی, انسان بے حیائی اور فحاشی کی طرف اندھا دھند بھاگتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ
گا، اللہ کے باقی اور سرکشوں کے صف میں جو اس کو کھڑا کیا جائے گا. نماز کا چھوڑنا اتنا سنگین جو جرم ہے. اسی لیے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ان کی جو اولاد جو ناخلق اور بالکل نکمی اولاد پیدا ہوئی ہے ان کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نیک لوگ تو بہرحال وہ تھے ان کے آبا و اجداد نماز کے پابند تھے. فخلف من بعدهم خلف ان کے جانشین ایسے نکمے لوگ بنے، ان کی نسلیں ایسی نکمی دنیا کے اندر آئی. اضاعوا الصلاة کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز کو ضائع کر دیتے. ان کے آبا اجداد تو بہت اچھے تھے، نماز کے پابند تھے، لیکن ان کی اولاد نماز کے چھوڑنے والی ہے. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات خواہشات کے پیچھے اندھادھند بھاگنے والے، شہوتوں کے جو ہے تو پورا کرنے والے. فسوف يلقون غیا قرآن نے کہا قریب یا غیا میں ڈالے جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غیا کیا ہے؟ هو نهر في جہنم. غیا جہنم میں ایک نہر ہے خبیث الطعم وبعید القعر. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں غیا جہنم میں ایک نہر ہے جس کا ذائقہ انتہائی گندا ہے، اس کا چکھنا اس کا ذائقہ انتہائی گندا ہے، اور وہ بہت گہری جو ہے وہ نہر ہے اور کھائی ہے جس کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے. نبی کریم قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی الگ کھڑے ہوں گے، جہنمی الگ کھڑے ہوں گے. اس وقت جنتی لوگ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ جہنم کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ جنتی ان سے جا کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. قرآن میں اللہ نے اس منظر کو کھینچا ہے. یہ جنتی لوگ جہنم میں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہارا کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ تمہارے لیے ہوا؟ تم جہنم میں جا رہے ہو، کون سا سب سے بڑا پاپ اور جرم تمہارا ایسا تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر. سب سے پہلا ان کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین. سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے. نماز کا چھوڑنا اتنا سے، لیکن آج عام مزاج بنا ہوا ہے، معمولی بہانوں سے ہمارے نوجوان نماز چھوڑ دیتے، معمولی بہانوں سے نماز کو جو ہم ضائع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے حضور سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. جو لوگ نماز کو پڑھتے ہیں وہ سارے کے وقت کو ٹال کر پڑھتے ہیں، معمولی بہانے سے وقت کو جو ٹال دیتے ہیں، نمازوں کا جماعتوں کا جو اہتمام ان کے اندر نہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نمازی ہیں کہ جو کاہلی اور سستی کرتے ہیں اور غفلت کے ساتھ جو نمازوں کو آتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. پڑھتے تو ہے لیکن کاہلی اور سستی کے ساتھ. تو جو کاہلی اور سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی جو ہے خبر قرآن مجید نے دی ہے، لیکن جو سرے سے پڑھتی ہے ان کے لیے جو ہے کیا کتنی سخت وعید ہے. آپ صلی نے ارشاد فرمایا رأس الامر الاسلام، بنیاد جو ہے اسلام ہے، لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے. رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اس کا تنا اور اس کا تالا نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دی، جس طرح جڑوں کے بغیر درخت مضبوط نہیں رہ سکتا، اس لیے اسی طرح کلمے اور توحید اللہ کے وحدانیت کے بغیر یہ جو ہے اسلام کا شجر، اسلام کا درخت کھڑے نہیں رہ سکتا. اور اس کا جو تنا ہے اور اس کا جو پیڑ ہے وہ نماز ہے، اور اس کی جو چوٹی ہے وہ جو ہے جہاد ہے. یہ مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بات جو چیز ہے. اس قدر نمازوں سے غفلت آج نوجوانوں کے اندر آتی چلی جا رہی ہے، اور باطل نے اس قدر اپنے نردے میں اور اپنے شکنجے میں ہمیں جو جکڑ لیا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک 2 رکعت اور 4 رکعت نماز کی جو تو فرصت نہیں ملتی. گھنٹوں جو تو موبائل کے اندر جو تو ڈال دیتے ہیں، اور گندی فلمیں، ننگے جو ہے ویڈیوز، اور جو ہے ڈانسروں اور سنگروں کو سننے کے لیے، اور کامیڈینوں کو جو سننے کے لیے، اور کرکٹروں کو جو دیکھنے کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ایک 15 منٹ نماز کے لیے جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ امت جو ہے پستی اور تنزلی کے شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانوں میں اپنا بندہ بن کر رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.